بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. میرے پیارے بھائیو، دین جو ہے وہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے. دین کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ. دین کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ بدلہ. مالک یوم الدین، اس کا ترجمہ لکھا نہیں ہے کہ روز جزا کا مالک. دین ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے. اس یقین کے ساتھ یہ ذمہ داریاں پوری ہوگی تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی، اور یہ ذمہ داری پوری نہیں ہوئی پھر کوئی خیر نہیں ہے. یہ دین کے بارے میں ہے کہ دین ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے. دنیا میں اللہ نے دین قائم کیا ہے قیامت تک، اور جب قیامت آئے گی تو قرآن اٹھا لیا جائے گا اور قیامت میں دین کے بدلے چکائے جائیں گے. کون دین پر رہا، کون نہیں رہا، کون امانت دار رہا، کس نے خیانت کی، کس نے ظلم کیا، کس نے انصاف کیا، کس نے احسان کیا، کس نے نقصان کیا. اس کے لیے قیامت کا دین ہے. قیامت سے پہلے دین ہے اور قیامت میں دین یعنی بدلہ ہے. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. اس لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے دین کا. یہ معمولی نہیں ہے، بہت اہم مسئلہ. یہ قیامت تک دین رہے گا. پھر دین کے نتائج اللہ لاویں گے. دین کے نتائج، بے دینی کے نتائج، یہی نتیجہ ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن قائم کیا. دین بدلے کا نام ہے، بدلہ ملے گا. ساری طاقتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ دین کے لیے دی ہے. ان طاقتوں سے دین پر رہو، ان طاقتوں سے دین کے کام کرو، ان طاقتوں سے دین کی حفاظت کرو.
یہ طاقت اس لیے دی گئی. کوئی طاقت دین بگاڑنے کے لیے نہیں دی گئی. جیسے کاریگر کے پاس اوزار ہوتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں, کام بگاڑنے کے اوزار ہوتے ہیں. کام بگاڑنے کے اوزار ہوتے ہیں, کام بگاڑنے کے اوزار نہیں ہوتے. سب اوزار کام کرنے کے, لوہار کے اوزار اور درزی کے اوزار, ہر کاریگر کے اوزار اس کا کام بنانے کے لیے ہوتے ہیں, بگاڑنے کے لیے نہیں ہوتے. ایسے ہی جتنی انسانی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ دین بنانے کے لیے دی. اپنا دین بناؤ. ان طاقتوں سے دین نہیں بنے گا تو وہ طاقتیں فساد میں استعمال ہوگی. کس میں استعمال ہوگی؟ فساد میں. جب یہ طاقت فساد میں استعمال ہوگی. دین بگڑا کہ فساد آیا. جیسے اندھیرا گیا اجالا گیا کہ اندھیرا آیا. ذرا دیر نہیں لگے گی, فوراً فساد آئے گا. سب سے پہلے فساد دلوں میں آتا ہے. کہاں آتا ہے؟ دلوں میں. کفر دلوں میں ہوتا ہے, نفاق دلوں میں ہوتا ہے, حسد دلوں میں ہوتا ہے. یہ سب کہ فساد کا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ دل ہے. ایسے ہی صلاح کا اصل ٹھکانہ کہ وہ بھی دل ہے. اس لیے کہا کہ یہ دل اہم ہے. ایک ٹکڑا ہے اندر ایک گوشت کا, وہ ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے, وہ بگڑے تو سب بگڑے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر دلوں پر رکھی ہے. حدیثوں میں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں. لوگ صورتوں کو اور معنوں کو دیکھتے ہیں. لوگ کس کو دیکھتے ہیں؟ صورتوں کو. یہ خوبصورت ہے, یہ بدصورت ہے, یہ چھوٹا ہے, یہ بڑا ہے. لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اور اللہ کس کو دیکھتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو, یہ صورتوں کو نہیں دیکھتے. یعنی صورتوں پر کوئی نظر قبولیت اور بے قبولیت نہیں, دل پر ہے مسئلہ. دل میں کیا بھرا ہوا ہے؟ اس لیے بات دلوں سے شروع ہوتی ہے. دین کی بات کہ دلوں سے شروع کہ اپنے دل میں لاؤ اللہ کا تعلق, اپنے دل میں لاؤ اللہ پر ایمان, اپنے دل میں لاؤ اللہ تعالیٰ کا خوف, اپنے دل میں لاؤ اللہ کی محبت. یہ تقاضا ہے دلوں کا. اپنے دلوں میں لاؤ مخلوق کی خیر خواہی. کیا لاؤ؟ مخلوق کی خیر خواہی, کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ, اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی چاہیں گے, کہ یہ خیر خواہی دلوں میں لاؤ. یہ تقاضا دین کا ہے. اللہ سے تعلق, اللہ پر یقین, اللہ پر یقین, اس بات کا کہ اللہ معبود برحق ہے. اللہ کون ہے؟ معبود برحق. ایک ہی اللہ ہے اور کوئی معبود نہیں. وہی رب ہے, وہی پالنے والا ہے. اسی کے ہاتھ میں ساری چابیاں ہیں. اللہ کے ہاتھ میں ساری چابیاں ہیں, زمینوں کی, آسمانوں کی, دلوں کی. جو چاہیں بھر دے, جو چاہیں بھر دے. دلوں میں دشمنیاں بھی بھر دیں اور دلوں میں یہ محبتیں بھی بھر دیں. عنوان ایک, عنوان الگ. عنوان جانتے ہو نہیں, بڑے حروف سے جو لکھتے ہیں نا, ہیڈنگ, اسے عنوان کہتے ہیں. عنوان ایک ہوگا اور نیچے الگ الگ. یہ مثال کے لیے کہہ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں انصار ہیں. کون ہے؟ انصار یعنی مددگار. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں بھی نصارہ ہیں, وہ بھی مذہب. ایک ہی ہیڈنگ ہے.
یعنی نصارہ، ان کے دل خراب ہو گئے ہے نصرت والے، ان کے دل خراب ہو گئے، اللہ نے ان کے دلوں میں دشمنیاں ڈالی، کیونکہ دلوں کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں۔ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ نصرت کے اصول بگاڑے تو ان کو کیا ملا؟ دشمنی ملی۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ۔ یہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، جو اصول جو باتیں ان کو بتائی گئی تھی وہ بھلا دی، انہوں نے چھوڑ دی، پھر وہ کہتے ہیں ہم نصرت والے ہیں کہ ان کو دشمنی ملے گی، ان کے دلوں میں دشمنیاں ڈالی قیامت تک۔ انصار مدینہ بہت دشمن تھے، جیسے ہم سب جانتے ہیں، اور قرآن شریف نے کہا کہ تم تو دشمن تھے، پھر آئے نصرت پر اور نصرت کے اصولوں پر، تو کیا ہوا کہ ان کی دشمنیاں چلی گئی، اور کیا ڈالا؟ محبت ڈال دی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ نعمت بتائی، میں غضب بتایا نصارہ کو، یہ نعمت بتائی کہ انصار مدینہ اللہ کا احسان سوچا کرو، تم دشمن تھے دین سے پہلے، پھر جب دین پر آئے، دین کا حق ادا کرنے پر آئے تو چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے دلوں کی، تو دشمنیاں کھینچ لی اور محبتیں ڈال دی۔ یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اوپر سے کچھ بھی کرو، اندر کیا ہے؟ تو نصارہ کے اندر دوسری چیز تھی، انصار کے اندر دوسری چیز تھی، اور اللہ کی نظر دلوں پر ہے، اللہ کی نظر دلوں پر، پھر ان کے دلوں کو سنوار دیا، ان کے دل بگڑ گئے، ان کے دلوں میں آپس کی عداوت اور خدا کی نافرمانی دونوں ملی، آپس کی دشمنیاں اور خدا کی نافرمانی، اور بڑی نافرمانی کرتے تھے، بہت بڑی۔ کیا بڑی نافرمانی کرتے تھے؟ کہ بڑی نافرمانی یہ کرتے تھے کہ اللہ کی کتاب کو ہی بدل دیتے تھے۔ کسی حکومت کا قانون اس پر ایک عمل نہ کرے تو وہ گنہگار ہے، تو ایک قانون سے بغاوت کرے، قانون کو بدلے، یہ بڑا گناہ۔ کیا کوئی حکومت معاف نہیں کرتی اس کو، تو انہوں نے قانون بدل دیا ہمارا۔ پاسپورٹ میں ذرا اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ دو اور اس کا پتہ چل جائے، سمجھے نہیں؟ یوں ایک بڑھا دیا تو 2 سے 21 ہو گئے، 2021 کتنا بڑھا دیا، اور اس کا پتہ چلا، اس کو یہ حکومت معاف نہیں کرے گی۔ کیوں؟ یہ قانون بدل رہے ہیں، قانون کو بدل، یہ کتاب بدل دیتے اللہ کی، اتنا بڑا جرم کرتے ہیں، اتنا بگاڑ آیا دلوں کا۔ اللہ کیا کہتے ہیں، نبی کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں، جو ہم چاہیں وہ، اور جو ہم چاہیں وہ، اتنا بگاڑ آیا۔ اور انصار مدینہ کہ ان کے دلوں پر اللہ نے نظر ڈالی، ان کو دلوں کا خلوص، ان کے دلوں کا اتباع، نصرت، اپنے آپ کو مٹا کر دین کا کام کرنا۔ کیا کرنا؟ انصار نے اپنے آپ کو مٹا کر دین کا کام کیا، اپنی حیثیت مانگی نہیں، انہوں نے نہیں مانگی، اپنی حیثیت نہیں مانگی، اپنا مرتبہ نہیں مانگا، اور کسی کا حق بھولے نہیں، کسی کا حق بھولے نہیں، اور اپنا حق مانگا نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ نصرت والے کیوں بھائی سو رہے ہیں؟ سمجھے ہیں؟
یہ کیا نصرت میں سچے ثابت ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام دیا کہ انہوں نے اپنی حیثیت نہیں بنائی بلکہ اپنے اوپر جو حق تھا وہ ادا کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایثار کی تعریف کی ہے. کس کی؟ ایثار. کہ اپنی ضرورت نہیں دیکھتے، دوسروں کی ضرورت دیکھتے ہیں. ہاں، اپنی ضرورت دیکھنا چاہیے کہ بھائی ایک روٹی ہے آدھی میں کھاؤں ہوتی تم بھی کھاؤ، بہت اچھی بات. میری بھی ضرورت پوری ہو جائے اور تیری پوری ہو جائے. لیکن یہ کہ میں اپنی ضرورت نہیں پوری کرتا، یہ پوری روٹی تم کھا جاؤ. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ایثار کہتے ہیں. یہ ایثار کہتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بنایا دین کی وجہ سے ایثار پر آ گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بدل دیے. ان کی دشمنیاں ختم ہو گئی، ان کی جہالت ختم ہو گئی، جتنی چیزیں تھیں بیماریاں سب یہ نصرت والے وہ بھی نصرت والے، ان کی سب بیماریاں آ گئی. کتاب بھی بدل دی. تو عنوان ایک ہوگا اور اس کا معنون الگ ہوگا. اللہ یہ کریں گے. اس لیے سب سے پہلی بات کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ایسا ہو کہ صحیح ہو. یہ اللہ کا حق ہے. کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے کہ اللہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو. یقین کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بھی. اس کے لحاظ سے یقین بھی صحیح ہو جاوے، عمل بھی صحیح ہو جاوے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہو جاوے اور اللہ کا ڈر بھی آوے. کیا آوے؟ کہ اللہ سے محبت میں ڈر نہیں ہوتا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کرے کہ اللہ تعالیٰ ڈرے بھی. جی ہاں، ایسی محبت اللہ تعالیٰ سے، ایسا ڈر اللہ تعالیٰ سے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جی ہاں، اسی سے آدمی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے گا. اپنے یقین کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے محبت کی وجہ سے اور اپنے ڈر کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کا ڈر دلوں میں آوے. کیا آوے؟ ہاں، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر آیا کہ ساری خیر جمع ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ساری خیر. تقوی ملاک الحسنات. کہ اللہ کا ڈر کہ تمام نیکیوں کی ماں ہے. کیا ہے؟ تمام نیکیوں کی، تمام خیر کی جڑ. وہ کیا؟ کہ اللہ کا ڈر. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا ڈر دیتے ہیں. جو جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ ڈرے گا، جو جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ ڈرے گا. یہ ورنہ قریب والے نہیں ڈرتے. قریب والے نہیں ڈرتے. مقربین بھی زیادہ بگڑتے ہیں. سمجھ میں نہیں بات. لیکن اللہ کے مقربین اللہ زیادہ ڈرے. تو جتنا ڈر آگے سمجھو اتنا اللہ سے قرب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ انی لاخشاکم واتقاکم. میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. آپ سے اللہ کوئی قریب نہیں اللہ سے. سمجھ میں آئی نا بات. ہاں، تو کوئی دھوکے میں نہ رہے بلکہ دیکھے اپنے اندر کہ کتنا ڈر ہے. کتنا ڈر ہے اللہ کا. یہ ڈر مطلوب ہے، ہونا چاہیے. نہ ہو تو اللہ سے مانگے. ڈر مانگنا اللہ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کیا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ڈر مانگتے تھے. لوگ اولاد مانگتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تندرستی مانگتے ہیں کہ ٹھیک ہے، راحت مانگتے ہیں کہ ٹھیک ہے، سب چیزیں اللہ سے مانگو، گناہ کی چیز مت مانگو. کیا مت مانگو؟ کوئی گناہ کی بات مت مانگو. باقی چپل کی پٹی ٹوٹ جاوے تو اللہ سے مانگو، یا اللہ میری چپل کی پٹی ٹوٹ گئی. حدیثوں میں سمجھ میں آئی بات؟ تو مانگو اللہ سے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگتے تھے؟ اللہ کا ڈر مانگتے تھے. کیا مانگتے تھے؟ ہاں کہ اللہ مجھے اپنا ایسا ڈر دے کہ وہ ڈر مجھے تیری نافرمانی تک جانے نہ دے. جیسے کنویں میں ہلاک ہونے کا ڈر ہے، آدمی کنویں کے پاس نہیں جاتا، آگ کے پاس نہیں جاتا. کیوں؟ کہ ہلاک ہونے کا ڈر ہے. سمجھ میں آئی دوستو بات؟ ایمان میں یہ شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر مانگے کہ مجھے اپنا ڈر دے تاکہ میں تیری اطاعت کروں. اللہ سے ڈرنے والا اللہ کی بات مانتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنا ڈر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے اطاعت میں یہ آگے بڑھے، اللہ کا حق ادا کرے. کیا ادا کرے؟ اللہ کا حق. کیونکہ ایمان کا اور اللہ سے تعلق کا یہی تقاضا ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، اس کی اسماء اور صفات پر ایمان لایا جاوے. یہ اللہ کا حق ہے. اور اللہ کی عبادت کی جاوے. کیا کی جاوے؟ ہاں اللہ کی عبادت کی جاوے. یہ اللہ کا حق ہے کہ اپنی عبادتوں کو صحیح کرو. کیا کرو؟ اپنی عبادتوں کو، کہ اپنی عبادتوں کو ٹھیک کرو. ایمان کا اور عبادت کا جوڑ ہے. جو ایمان لاوے گا وہ عبادت کرے گا. کہ جان کو، مال کو اللہ کے حکموں پر استعمال کرنا، اللہ کے حکموں کے مطابق اس کا استعمال کرنا، عبادت کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی عبادت. اس لیے اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت صحیح کرے. کیا کرے؟ صحیح کرے. رواجی طور پر یا عادت کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کو صحیح کرے. کہ نماز صحیح پڑھے. نماز کیسی پڑھے؟ کہ نماز صحیح پڑھو. کہ اپنی نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو صحیح کرو. یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا. اور نمازوں کو صحیح کرنے کے لیے، عبادتوں کو صحیح کرنے کے لیے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دیے ہیں. حکم اپنا دیا ہے، طریقہ نبی کا دیا ہے عبادتوں کو صحیح کرنے کے لیے. حکم اپنا ہے، حکم اللہ دیں گے. نماز قائم کرو، یہ حکم آیا آسمان سے. کیسے قائم کریں گے؟ اس کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. ایسے زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کا حکم آسمان سے آیا. زکوٰۃ کیسی، کتنی، کب، یہ کون بتائیں گے؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. ایسا ہر فریضہ. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی اپنی عبادتوں کو صحیح کرو. کیونکہ عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. بنیاد ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس میں عبادتیں ہیں. تو یہ عبادتیں ہیں. تو دین کا تقاضا یہ ہے کہ عبادتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہو جائیں. اپنی عادت کے مطابق یا اپنے رواج کے مطابق نہیں. اس میں نماز بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں روزے بھی ہیں، اس میں حج بھی ہے، اس میں ذکر بھی ہے، اس میں تلاوت بھی ہے. یہ سب عبادتوں کی چیزیں ہیں. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سب چیزیں طریقے کے مطابق ہو. اس کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہم کو
کہ عبادت کے علم کے ساتھ، جیسے درزی اپنا کام کرتا ہے درزی پنے کے علم کے ساتھ، یا درزی پنا تو ہے نہیں اور سینے بیٹھ جائے گا تو سیے گا. ہم جب پڑھتے تھے ہمارے علاقے میں تو ایک آدمی تھا تو وہ پنجابی شلوار پہنتا تھا. کیا پہنتا تھا؟ لوگ کہتے یہ پنجابی شلوار اس نے خود سی ہے، لیکن سینا جانتا نہیں تھا. ایک محسوس چیز سے مانوی چیز سمجھنے کے لیے میں نے ایک قصہ سنایا. میں نے بھی ساتھ میں کو دیکھا، پڑھنے کے زمانے میں چھوٹا تھا میں، تو کہا کہ سیاہ بنائی شلوار پنجابی پورا تھان بگاڑ دیا. تھان ہوتا نا 28 گز کا دماغ تو وہ ہوا گیا میٹر، 28 گز کا پورا تھان بگاڑا. جب جا کر وہ شلوار بنی. سمجھے گا آپ؟ تو جو سینہ نہ جانے اور شلوار بناوے تو تھان بگاڑ کے بناوے. ایسے دین کا کام کہ جو عبادت کرے اور عبادت کا علم نہ ہو تو وہ عبادت بگاڑ کے کرے گا. تبلیغ کا بھی تبلیغ کا علم ہو تبلیغ کرو، نہیں تو تبلیغ کو بگاڑو گے. کہ بات بگڑنے کے سدھرے کی بہت زمانے کے بعد ہے، جس کی شلوار ہوئی. ہر کام کہ ہوگا لیکن عبادت خرابی جیسی فارسی میں ہے کہ کرے گا لیکن بگاڑ کے کرے گا. پہلے خوب بگڑے گا پھر سدھرے گا. یہ طریقہ صحیح ہے کہ بگاڑ کے کرے، یہ طریقہ کہیں نہیں ہے. کہ بگاڑ سے بچنے کے لیے ہی ہنر سکھایا جاتا ہے، علم دیا جاتا ہے، تعلیم دیا جاتا ہے کہ بگاڑے نہیں ہے. نہیں تو بگڑتے بگڑتے پھر سدھر بھی جاتا ہے. جس ہڈی نہیں جڑی تو غلط جڑ جاتی ہے. پوچھنا ڈاکٹر سے، صحیح نہیں جڑے گی تو غلط ہی جڑ جائے گی. جی ہاں، یہی تو ایسا ہی کہ صحیح نہیں ہوگا پھر غلطی چلے اور غلطی صحیح ہو جائے گا. اس لیے دین کو بگاڑنے کی اجازت نہیں ہے. کیا ہے؟ ہاں، اپنے دین کو نہ بگاڑو. یہ بگڑنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ تو سدھارنے کے لیے آیا ہے. کہ دین کیسے بگڑتا ہے؟ کہ جہالت سے. دین کیسے بگڑے گا؟ جہالت سے. ہر چیز کی جہالت اس کو بگاڑے گی. جیسے میں نے شلوار کی بات کی نا، ایسا ہر چیز کی جہالت اس کو بگاڑنے کے لیے کافی ہے. دین بگاڑنے کے لیے کہ جہالت. ہاں، تو جہالت دین کو بگاڑے گی. دوسری چیز جو جہالت سے پیدا ہوگی وہ دین کو بگاڑے گی. کہ جہالت سے کیا چیز پیدا ہوگی؟ کہ جہالت سے اغراض پیدا ہوں گے. کیا پیدا ہوں گے؟ اپنے اپنی غرضیں، اپنی اپنی خواہشیں، اپنے اپنے منصوبے، یہ پیدا ہوں گے. یہ دین کو بگاڑیں گے. وہ اسی کو صحیح سمجھے گا. کیا سمجھے گا؟ ہاں، کیوں؟ کہ جہالت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین پر چلنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا علم دیا ہے. کیا دیا ہے؟ علم. ہاں، ان طریقوں کے ساتھ اپنے دین کو بناؤ تو پھر دین بن جائے گا اور قیمتی بنے گا. کیا بنے گا؟ جب کسی چیز کو بناتے ہیں اور اس میں اصلی چیزیں ڈالتے ہیں تو وہ قیمتی بن جاتی ہے. حلوہ بنایا اس میں اصلی چیزیں ڈالی تو وہ قیمتی ہو گیا. کیوں؟ اس میں اصلی چیزیں آئی ہے. سمجھ میں آئی دوستوں بات؟ ایسے دین میں اصلی چیزیں آئی ہیں کہ اصلی چیزیں ہیں کہ اللہ کا یقین، اللہ پر ایمان، اس کے نبی کے طریقے. یہ اصلی. اگر یہ نہیں ہے تو پھر جہالت کو جگہ ملی ہوئی ہے. جیسے اندھیرا کہ بس روشنی ختم ہو کہ اندھیرا کو جگہ ملی ہوئی ہے.
روشنی ختم ہو اتنی دیر ہے، فوراً اندھیرا کے اندر آ جائے گا، اس کو کوئی بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی ہٹا دے تو ہٹے گا بھی نہیں. ایسے ہی جہالت سے، اغراض سے، خواہشات سے یہ بگڑتا ہے. اس لیے اس کو بچانا ضروری ہے. کہ ان کے بچانے کا راستہ کیا ہے؟ کہ ان کو بچانے کا راستہ یہ ایمان کا راستہ ہے، اور ان کے بچانے کا راستہ وہ طریقوں کا پابند کرے اپنے آپ. تو اپنی عبادتوں کو صحیح کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ نمازیں کہ صحیح ادا ہو جاوے، اور زکاتیں کہ پوری. مولانا اجازت صاحب فرماتے تھے کہ میری تمنا ہے کہ ہر مالدار مسلمان اپنی زکات پائی کی پوری دے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور مسکینوں کا حصہ ہے. کس کا حصہ ہے؟ مسکینوں کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ تمہارے مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور مسکینوں کا حصہ. جب مسکینوں کو حصہ مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو جائے گا، اور اس کا بدلہ کہ اس کا بدلہ مال والے کو دے دیا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ چاہتے تھے پوری زکات دے. زکات نہیں دی ہے تو عمرے کرے، نفل حج کرے، لاکھ کی جماعت میں جاوے، 50 لاکھ کی جماعت میں جاوے، اور زکات نہیں دی ہے تو زکات کا گناہ باقی رہے گا. سمجھ میں آئی بات؟ کیوں کہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اللہ کے بندوں کا اس میں حصہ ہے. یہ جو علماء تاکید کرتے تھے، ان کی تبلیغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغین ان باتوں کی تاکید کرتے تھے کہ اپنے مال کی زکات پوری ادا کرے اور شریعت کے مطابق پوچھ کے کرے. جیسے وکیلوں سے قانون پوچھتے ہو ایسے شریعت کے مسائل کو علماء سے پوچھو. وکیلوں کے پاس جاتے ہیں لوگ، کوئی سرکاری قانون کا دباؤ پڑتا ہے تو کیا چھٹکارے کا راستہ ہے؟ تو دین کے کام کے لیے کیا کرے کہ علماء سے، جاننے والوں سے پوچھے کہ اس کا کیا حل ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، کہ زکات پوری ادا کرے. ایک رکعت نماز 4 رکعت میں سے 1 رکعت نہیں پڑی، ظہر کی 4 تو وہ 3 بھی گئی. کیوں کہ 1 رکعت بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ایسے 1 پائی بھی زکات کی روکنے کی اجازت نہیں ہے. ہوتا یہ ہے میرے دوستوں کہ لوگوں کو جذبہ ہوتا ہے، جذبے میں مال خرچ کرتے ہیں. جذبہ دین نہیں ہے، طریقہ دین ہے. دین کون ہے؟ طریقہ دین ہے، جذبہ دین نہیں ہے. جذبہ اور طریقہ دونوں مل جائیں تو نور نہ نور. یہ جذبہ بھی ہے اور طریقہ بھی ہے کہ نور نہ نور. لیکن جذبہ ہے اور طریقہ نہیں ہے کہ یہ بات قابل قبول نہیں ہے. تو لوگوں کو حج کا جذبہ ہوتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، میں نہیں کہتا حج مت کرو، عمرہ مت کرو. ایک مثال کہ حج کا بہت جذبہ، حج پر حج، عمرے پر عمرہ جذبہ ہے، اللہ کے گھر پر جانا ہے، شوق ہے، ٹھیک ہے. اور زکات کا جذبہ نہیں، زکات دینے کا جذبہ نہیں ہوتا. ہاں، اس لیے وہ زکات کا مسئلہ بگڑتا ہے، نماز کا مسئلہ بھی بگڑتا ہے کہ حج کو جاتے ہیں نمازیں نہیں ہوتی کیونکہ نماز کا جذبہ نہیں ہے، بیت اللہ کا جذبہ ہے. تو حج میں جاتی ہوئی نمازیں فوت ہو جاتی ہے. ہاں، حالانکہ نماز کا درجہ حج سے بڑا ہے. یہ حج کا درجہ بڑا ہے، حج تو بعد میں فرض ہوا.
وہ نماز کے پہلے ہی آ گئی. تو جذبہ کا دین نہیں، طریقے کا دین. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقوں کے لیے بھیجا گیا ہے، ورنہ لوگ اپنے اپنے جذبے پر تو کام کرتے ہی تھے. یہ نہیں، طریقے پر آؤ. تو حج کا جذبہ، عمرے کا جذبہ اور زکات دینے کا جذبہ نہیں ہے، اس لیے پوری زکات ادا نہیں ہوتی. اگر پوری زکات ہر مالدار مسلمان ادا کرے تو غریبوں کی غریبی دور ہو جائے. ہاں، اللہ نے اس کا علاج رکھا ہے کہ غریبوں کی غریبی کا علاج مالداروں کی مالداری میں ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اور یہ زکات مردوں پر بھی ہے اور عورتوں پر بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت دیتے تھے. 5 کام کی دعوت نہیں، 5 اعمال کی دعوت دیکھیں: نماز، روزہ، زکات، حج، فرائض کی دعوت. حیات الصحابہ میں پڑھنا کس کی دعوت؟ فرائض کی دعوت. زکات ادا کرو. ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ میں سونے کے زیور تھے. فرمایا اس کی زکات دیتی ہو؟ کہ نہ، اس کی نہیں دی ہے. معلوم نہیں ہے کہ اس کی زکات دو، اس کی زکات نہیں دو گے تو اسی زیور کو اللہ آگ کا بنا کر پہنائیں گے. تو زکات کی تبلیغ ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ ہاں، فرائض ہے، اللہ کی عبادتیں ہیں. یہ پوری مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور مسکینوں کا حصہ. جب مسکینوں کو حصہ مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو جائے گا. اور یہ صدقہ اللہ تک پہنچ جائے گا. اسی دنیا میں کیریئر کوریئر ہوتے ہیں نا، کیریئر اور کوریئر. یہ کیریئر سے بھیجا، کوریئر سے بھیجا. تو یہ مسکین فقیر جتنے ہیں یہ کوریئر ہے. ہاں، ان کو دیا تو وہاں پہنچ گیا. کہ یہ چیز کیسے ہے کہ کوریئر سے آئیے. ہاں، عطا اسکندری بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں مصر میں، اولیاء اللہ میں. وہ کہتے تھے کہ وہ مسکینوں کو کیا سمجھتے ہو، یہ کوریئر ہیں کہ ان کو دیا کہ وہاں پہنچا. کمپنی ہوتے ہیں کہ اس کو معمولی مت سمجھو، یہ تمہارے حقوق وہاں پہنچا دیں گے. کون؟ کہ مساکین. کہ دیا تھا غریب کو، اس کے ہاتھ میں پڑا، کہ اس کے ہاتھ میں نہیں پڑا تو اللہ کے ہاتھ میں پہنچ گیا. اب جب جائے گا تو کہا کہ آپ کی چیز کوریئر سے یہاں کے یہ لو. حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے. یہ کیا ہیں؟ حقوق ادا کیے بغیر ایمان میں کمال نہیں آتا. اس لیے اپنی عبادتیں اللہ نے لگائی ہم پر، جانی بھی اور مالی بھی. حج بھی اور زکات بھی اور روزے بھی اور نماز بھی. پھر اس کی تکمیل کے لیے علم دیا کہ اس علم سے اس کو پورا ادا کرو. کہ علم بھی فرض ہے. کیا ہے کہ علم فرض ہے. ہاں، کہ اس علم کے فرض سے باقی تمام فرائض صحیح ہوں گے، دوسروں کے حقوق ادا ہوں گے. تو ایمان کی تکمیل کے لیے عبادتیں دی ہیں. اخلاق کے سنوارنے کے لیے اللہ نے عبادتیں دی ہیں. ان عبادتوں سے ایمان میں بھی کمال آئے گا اور اخلاق بھی سدھر جائیں گے. نماز برائیوں سے روک دے گی، زکات تقوی پیدا کرے گی، وہ روزہ تقوی پیدا کرے گا. تو اخلاق جو صحیح بننے چاہیے کہ اس کی تاثیر اللہ نے اپنی عبادتوں میں رکھی ہے. کہ نمازیں صحیح ہو گئی کہ زندگی صحیح ہو جائے گی. کیا صحیح ہو جائے گی؟ کہ جان کا استعمال صحیح ہو جاتا ہے، آنکھوں کا استعمال، کانوں کا استعمال، سب سے نماز کی. کس سے؟ کہ نماز. اس لیے نمازوں کے اہتمام کا حکم دیا. کیا دیا؟ کہ نمازیں اہتمام سے پڑھو. حضرت عمر اپنے گورنروں کو کہتے تھے کہ میری نظر میں نماز سب سے بڑا ہے عمل ہے. تو شہروں کے گورنر ہوتے تھے نا حکام، ان کو کہتے کہ میری نظر میں نماز سب سے بڑا امر ہے اللہ کا. اگر یہ ٹھیک ہوا تو باقی زندگی ٹھیک ہو جائے گی. اگر اس میں آدمی پچھڑا ہوا ہے تو دین کے باقی کاموں میں اور بھی پچھڑا ہوا رہے گا. اس لیے اپنی اپنی عبادتوں کو سنوار کر طریقوں پر
کہ نماز طریقے والی کیسی والی؟ نماز کے طریقے بتائے، الگ پڑھے اکیلا پڑھے تو طریقہ ہے، امام کے پیچھے پڑھے تو طریقہ ہے، خود امام بنے تو طریقہ ہے، کہ اپنی نماز پڑھو اکیلے کہ لمبی لمبی پڑھو. کیسی پڑھو؟ لمبی پڑھو. کہ عبادت کے بوجھ سے نفس کی طاقت گھٹے گی. عبادت میں بوجھ اٹھایا ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھی ہے. ہر نبی خدا کی کثرت سے عبادت کرنے والا ہوتا تھا. کیا خالی تبلیغ کرتا تھا؟ خالی تبلیغ کرتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ یہ تبلیغ تو ہے ہی، اس کے لیے تو پیدا ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ اللہ کی عبادت کثرت سے کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے حالات ہم کو سناتے ہیں. فرماتے تھے کہ داؤد علیہ السلام اپنے زمانے میں خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار بندہ تھا. ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، اور راتوں کی گھڑیوں گھنٹوں کو عبادتوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اور دن میں اپنے ہاتھ کی مزدوری محنت سے کما کر کھاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کسے کھاتے تھے؟ اپنے ہاتھ کی لوہے کا کام کرتے تھے. کیا کام کرتے تھے؟ لوہے کا کام کرتے تھے، لوہار. اور اس سے جو کمائی آتی تھی وہ کھاتے تھے. حالانکہ بادشاہ تھے. داؤد علیہ السلام کیا تھے؟ داؤد علیہ السلام سمیع لوگ بادشاہ تھے. نبی کی جماعت میں یہ دونوں حضرات بادشاہ ہیں. دونوں باپ بیٹے بادشاہ مل گئے. یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا. بادشاہ دی. ہاں، اس لیے اجتماعی مال بھی ان کے پاس بہت تھا. بادشاہوں کے پاس اجتماعی ہوتے نا، اس میں سے نہیں کھاتے تھے. تو کیسے کھاتے تھے؟ انہوں نے تعریف کی ہے، کان یاکل بعمل یدہ، اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری سے روزی کما کر کھاتے تھے. کیونکہ یہ بہترین روزی ہے جو آدمی اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری سے کھائے. پسینے کی روزی ہمارا کیا ہے؟ دیہاتی لوگ کہتے پسینے کی روزی. کیسی روزی؟ کہ محنت کرتے پسینہ آ گیا. یہ تو خاص پسینے کی ہے. جب کوئی چیز بہت اچھی ہوتی ہے جانتے ہوئے تو پسینے کی ہے. ہمارے دیہات ایسا یہ پسینے کی ہے، تو یہ پسینے کی روزی. تو میں نے کہا ہر نبی کیا کرتا تھا؟ اللہ کی عبادت کثرت سے کرتا تھا. شعیب علیہ السلام بہت نماز پڑھتے تھے. تو ان کی قوم کہتی تھی کہ ہاں تمہاری نماز نے تمہیں یہ سکھایا ہے، الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا والنفل فی اموالنا ما نشاء. کیونکہ داؤد علیہ السلام ان کو منع کرتے تھے کہ ناپ تول میں خیانت مت کرو، کاروبار صحیح کرو، عقیدہ اور ایمان صحیح کرو. تو وہ کہتے ہیں ہاں تو نماز بہت پڑھتے ہو، نماز نے تمہیں یہ باتیں سکھائی ہے. انہیں مذاق اڑاتے تھے. تو یہ نمازیں بہت پڑھتے تھے، یہ لکھا کتابوں میں کہ نماز بہت پڑھتے تھے. تو میں یہ کہتا تھا کہ تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹ پھوٹ بس اجتماعی اعمال ابا کے کچھ نہیں، 3 وتر 2 رکعت نماز بس. ہاں پھر کیا کہ اجتماعی اعمال اور 3 وتر 2 رکعت نماز. یہ دھوکہ ہے. ہاں، کیونکہ مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے نبیوں کی زندگی رکھی ہے. کس کی؟ اس سے اونچی کوئی زندگی نہیں ہے اللہ کی نظر میں. سب سے اونچا طبقہ اللہ کی نگاہ میں کون ہے؟ انبیاء کرام ہے. تو ان سے نبیوں والا کام کرانا ہے، نبیوں والی زندگی دی، نبیوں والی باتیں رکھی. تو نبیوں کی زندگی یہ تھا کہ اپنی عبادتوں میں وہ بہت بہت محنت کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے بھی کہ پاؤں پر برہم آنے والی نمازیں اور روزے پر روزے. وہ کان یذکر اللہ کل حین، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے.
کیوں کہ عبادت اللہ کا حق ہے. تو کب تک کرنی ہے؟ کب تک کرنی ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت میں رہنا جب تک کہ موت آوے. اپنی عبادتوں کو صحیح کرنا، مالی عبادتوں کو، جانی عبادتوں کو طریقے کے مطابق کرنا، یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے. جب عبادتیں صحیح ہوگی تو وہ اخلاق پر اثر کرے گی. کیا کرے گی؟ اخلاق پر اثر کرے گی. اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوگا دلوں کا، کیونکہ عبادتیں صحیح ہو رہی ہے، طریقے کے مطابق ہو رہی ہے. اقیم الصلاۃ فرمایا، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ لو. سلو، نماز پڑھ لو، یہ کہیں قرآن میں نہیں ہے. سلو نہیں ہے. سلو میں نماز پڑھو یہ ہے نہیں ہے. تو کیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. حافظوا علی الصلوات، نماز کی حفاظت کرو. یہ ہیں دونوں امر کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور نمازیں قائم کرو، کہ ان کے آداب اور مستحبات اور سنن کے ساتھ قائم کرنے کا ابن عباس نے مطلب بتایا. تو دین بنتا ہے اس سے کہ عبادتیں کہ صحیح زکوٰۃ کے پوری ایک پائی بھی کم نہیں. زکوٰۃ غریب کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ مالدار کی ضرورت ہے. جیسے دھوبی کپڑے دھوتا ہے تو دھوبی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے، کپڑے والے کی. وہ تو اپنی محنت کرتا ہے، لیکن کپڑے پاک صاف رکھنا یہ کس کی ضرورت ہے؟ کپڑے والی کی یا دھوبی کی. ایسے کہ مال پاک صاف رہے، یہ مالدار کی ضرورت ہے کہ اپنے مال کو دوسروں کے حقوق سے پاک رکھو، اس میں دوسروں کا حق نہ آئے. چنانچہ مال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بھی رکھے ہیں اور مال میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق بھی رکھے ہیں. کس کے حقوق رکھے ہیں؟ بندوں کے حقوق ہیں اس مال میں، کہ مال اللہ نے پیدا کیا ہے حقوق ادا کرنے کے لیے. بدن کو بھی پیدا کیا ہے حق ادا کرنے کے لیے. بدن گناہ کرنے کے لیے کہ حق ادا کرنے کے لیے، اور مال کہ مال حق ادا کرنے کے لیے. بندوں کے بھی حقوق ہوں گے اور خدا کے بھی ہوں گے. اس لیے علم و ذکر اتارا ہے. کیا اتارا ہے؟ جو علم ہمارے دین میں اترا ہے اللہ کی طرف سے، وہ حقوق کی معرفت کے لیے اترا ہے. اس کے لیے تاکہ تمہیں حقوق کا پتہ چل جائے، اس لیے علم اتارا ہے. نبیوں پر جو علم آتا ہے اس میں اللہ کی ذات، صفات یہ ہوتی ہیں، آخرت کی اور اللہ نے جو غیبی چیزیں بنائی اس کی خبریں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے آپس میں کیا حقوق ہیں. اس علم میں یہ بات ہوتی ہے. اس لیے یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ نے دنیا کو دار الحقوق بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہ ترتیب ہے. دنیا سیر سپاٹے کی جگہ ہے. کیوں بھائی؟ کہ نا دنیا سیر سپاٹے کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا کس کی جگہ ہے؟ حق ادا کرنے کی جگہ. یہاں حق ادا کیے جائیں گے اور آخرت میں اس کا حساب آئے گا کہ آپ نے اتنا ادا کیا ہے، آپ نے ادا کیا ہے، اس کا بدلہ. اس کی تبلیغ ہوئی ہے، حقوق ادا کرنے کی تبلیغ. سمجھ میں نہیں بات؟ کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ. حقوق ادا کرنے کے لیے اللہ نے طاقتیں دی ہیں، بدن کی بھی اور مال کی بھی. کس کی طاقتیں؟ بدن اور مال. اس کے ذریعے سے حق ادا کرو. بس جب حق ادا کرے گا تو ان چیزوں میں برکت آئے گی جس سے حق ادا ہوا ہے. اس کے مالوں میں برکت آئے گی کیونکہ اس سے حق ادا کر دیا ہے.
مسائل حل ہو جائیں گے برکت دے کر کے، مسئلے حل ہو جائیں گے، ان میں برکتیں آئے گی، ان کی جانوں میں، ان کے مالوں میں، کیونکہ اس سے حقوق ادا کیے، اور حق ادا نہیں کیے ہیں تو کہ پھر ان میں جھگڑے ہوں گے، کیا ہوں گے؟ ان میں جھگڑے ہوں گے، ان میں تناؤ ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، اور جب تناؤ ٹکراؤ ہوتا ہے تو سب سے پہلے برکت اٹھ جاتی ہے. جیسے دو آدمی لڑ رہے تھے نا تو شب قدر کی جو بات تھی وہ اڑ گئی. جو شب قدر بتانے جا رہے تھے، شب قدر فلاں تاریخ کو ہے، تو دو آدمی لڑ رہے تھے، تو کیا نقصان ہوا کہ وہ جو شب قدر کی تعین تھی وہ برکت اڑ گئی. کہ ان کے جھگڑوں سے ان کی برکتیں اڑ جائیں گی. اور ان کے جھگڑے کیوں ادا ہوتے کہ ان کے حقوق ادا نہیں ہوتے، کیا نہیں ہوتے؟ علم و ذکر کہ علم و ذکر کا یہی مصرف ہے، یہ علم و ذکر کا یہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم جو دیا ہے وہ حقوق کی پہچاننے کے لیے دیا ہے کہ حق پہچانو اور حق ادا کرو. یہ نہیں ہے تو پھر جہالت ہے. جاہلیت کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ جاہلیت کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہر طاقت والا کمزور کا حق دبا دیتا تھا، جس کے ہاتھ میں، اس کے قبضے میں، بس کیا حق ہے کہ کچھ نہیں. یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، عورتوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے تھے، کیا نہیں دیتے تھے؟ میادین، ان کا یتیم کا مال کھانے والا آگ کھانے والا ہے. جو یتیم کا مال کھائے گا اپنے پیٹ میں آگ بھرے گا. پابندی لگائیے، عورتوں کا حق ادا کرو. کیوں کہ عورتوں کو، لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے تھے. جی ہاں، باپ کی ملکت بیٹوں کے لیے بس. سمجھ میں آئی بات؟ جنگ احد کے بعد ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، میرا شوہر فلاں آپ کے ساتھ جنگ احد میں شہید ہوا ہے. اس کے شہید ہونے کے بعد اس کا بھائی یعنی میری لڑکیوں کا چچا آیا اور جتنا مال تھا سب لے لیا ہے. کیوں بھائی سن رہے ہو؟ حقوق کی تبلیغ ہے، یاد رکھو. تبلیغ کس کی؟ وہ تبلیغ اصل ہے. حق پہچانے، حق ادا کرے، پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، سب بھائی ہو جائیں گے. تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، کہ اس کے چچا نے سارا مال اپنے قبضے میں لے لیا ہے. میری لڑکیاں بڑی ہوئی ہیں، اب میں شادی کیسے کراؤں گی؟ بیوہ، میں بیوہ، ان کا کچھ ہے نہیں. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، چلی گئی. پھر آئی، یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے. اب آئی آیتیں سورہ نساء کی، اور اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکام بتائے کہ کس کا کتنا حصہ میراث میں ہے، بیٹی کا کتنا، بیٹے کا کتنا، ماں باپ کا کتنا، بیوی کا کتنا، مرنے والے کے پیچھے کون کون ہیں. یہ میراث کے احکام نازل ہوئے. اور آپ نے بلا کے اس کے بھائی کو بھی بتایا، اور وہ کہ تمہارا اتنا ہے، تمہیں لڑکیوں کا اتنا ہے، بیوہ کا اتنا ہے، ایسا کرو جاؤ. یہ حقوق مال میں، اس کو بھی مسلمان بھول گئے ہیں کہ بہنوں کا حصہ دیا، بیٹیوں کا حصہ دیا یا نہیں دیا. یہ نہیں دیا ہے تو پھر آخرت میں جانا پڑے گا، پھر سب چلے جائیں گے، عمرے بھی چلے جائیں گے اور حج بھی چلی جائے گی. ہاں الحمدللہ یہ کام جو شروع ہوا تبلیغ کا، مولانا صاحب کے
کہ دل میں تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میراث کے احکام بھی میوات میں جاری ہو جائیں، لیکن ان کی زندگی نے وفاداری نہیں کی، چھپا ہوا ہے ملفوظ ان کا۔ اس کام کی برکت سے اب لوگوں میں یہ صلاحیتیں آئی ہیں کہ وہ حقوق ادا کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ کا انتقال ہوا اور ہماری اتنی بہنیں اتنے بھائی ہیں، اس لیے شریعت جو کہتی ہے وہ کرنا ہے۔ کتنے ہی واقعات ہمارے سامنے ایسے، کیونکہ لوگوں میں ایمان تیار ہوا۔ جب ایمان تیار ہوگا تو اللہ کا حق، بندوں کا حق ادا کریں گے وہ، نہیں تو اس کو سمجھیں گے نہیں کہ میراث کا کیا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے میراث کا علم اٹھ جائے گا، لوگ جہالت سے چلیں گے میراث میں، مال کا صحیح استعمال اور ان کا حق ادا کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ تو علم و ذکر اسی لیے اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں کہ اس سے حقوق کی ادائیگی ہو جاوے۔ الحمدللہ اس کام میں یہ اثر ہے کہ اگر یہ کام اصولوں سے کسی نے کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ اس میں یہ اللہ اطلاع پیدا کریں گے کہ وہ اپنی جان سے مال سے حق ادا کرنے والا بنے گا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ایک ملک میں رہتے ہیں، آتے ہیں حال ہی میں، وہاں ایک خاندان ہے بہت مالدار، اس خاندان کے جو بڑے تھے وہ تو کسی حادثے میں شہید ہو گئے، تو وہ جو بڑے تھے وہ کچھ نہ کچھ تحفے ہدیے ہم لوگوں کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ پھر بعد میں ان کا انتقال ہو گیا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے جو وارث تھے وہ کچھ بھیجا کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا تم ہدیے تحفے لاتے ہو ان کے، اب وہ تو شہید ہو گئے، تو کیا ان کا مال شریعت کے مطابق ان کے وارثوں نے تقسیم کیا ہے؟ اور جو تقسیم نہیں کیا ہے تو کیسے دیتے ہیں وہ لوگوں کو؟ پہلے ان حقدار کو حق دو، پہلے فرض پھر نفل، کیونکہ مال مشترک میں سے ہدیہ نہیں دیا جاتا، جو مال سب کا ہو اس میں سے ہدیہ دیا جائے گا، یا اپنے مال میں سے دیا جائے گا۔ تو میں نے کہا ان کے وارثوں کو سمجھاؤ، وہ دیندار لوگ ہیں، کہ بھئی پہلے تم نے اپنا تقسیم کرو اپنا مال حق کے مطابق، شریعت کے مطابق، پھر اپنے مال میں جوتا ہو دو یا مت دو۔ انہوں نے جا کے وہ بات ہماری پہنچائی، اللہ کی شان، کیونکہ خاندان دیندار تھا اور ماشاءاللہ اس کام میں لگا ہوا تھا، اس سے زیادہ تھا، انہوں نے شریعت کے مطابق اپنی ساری میراث تقسیم کی۔ تو انہوں نے بعد میں آ کر کہا کہ میں نے وہ بات آپ کی پہنچائی اور انہوں نے شریعت کے مطابق اپنی میراث تقسیم کر دی۔ اب ہوگی برکت، کیا ہوگی؟ کہ اللہ کے ہر حکم میں برکت ہے۔ سمجھ میں نہیں ہوا؟ اس کام میں یہ اثر ہے۔ یہ کام خالی 5 کاموں کا یا نہیں ہے، بلکہ یہ تو زندگی میں جتنے حقوق ہیں اس کے ادا کرنے کی اس سے طاقت پیدا ہوگی، بشرطے کہ صحیح ہو کام۔ جی ہاں، کیوں؟ یہ دعوت والا آخرت والا ہوتا ہے۔ دعوت والا کیا ہوتا ہے؟ خالی پھرنے والا دنیا میں ہوتا ہے، کہ دعوت والا تو آخرت والا ہی ہوتا ہے۔ انما ہممنا الاخرہ، صحابہ کہتے تھے کہ ہمارے عزائم تو آخرت کے ہیں۔ عزائم کرتے ہیں لوگ، تو صحابہ کے کیا عزائم تھے؟ آخرت کے، اور آخرت حقوق کا بدلہ پانے کے لیے ہے کہ جو حق ادا کر کے جائے گا اس کی آخرت صحیح ہوگی، اور جو حق ادا نہیں کرے گا تو اس کی آخرت کہاں صحیح ہوگی؟ تو دعوت والے، دین والے تو آخرت والے ہوتے ہیں، یہ ان کا خاص نقطہ ہے۔ صحابہ کہتے تھے جب دنیا میں پھرتے تھے تو لوگوں سے کہتے تھے انما ہممنا الاخرہ، کہ ہمارے عزائم تو کس کے ہیں؟ آخرت کے، یہ آخرت بنے۔ سب سے بڑی دعوت یہ ہے کہ مسلمان آخرت بنانے والا بنا، کہ بس اب اللہ کا گناہ تو کرے گا ہی نہیں، وہ کرے گا تو توبہ کرے گا، کرے گا تو گناہ ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہو سکتا، آدمی ہے گناہ کر لے گا، اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے، لیکن گناہ کر کے کہ اپنے گناہ پر باقی نہیں رہے گا، بلکہ اپنے گناہ کی توبہ کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت اس کا بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں علم و ذکر اتارا ہے۔ علم و ذکر کو کلمہ نماز کے بعد رکھا ہے کہ کلمہ نماز میں اللہ کا حق ہے، اور علم و ذکر کے بعد اکرام میں بندوں کا حق ہے۔
کلام میں کس کا حق ہے؟ بندوں کا. اس کے بیچ میں علم و ذکر ہے تاکہ رہبری ہو جاوے اللہ کے حقوق کی بھی اور بندوں کے حقوق کی بھی. ہاں یہی تو امتیاز ہے دین اسلام کا کہ ہمارے دین میں جہالت کی اجازت نہیں ہے. کس کی اجازت؟ کہ جہالت کی اجازت نہیں. کوئی جاہل نہ رہے کہ جہالت جہنم میں لے جائے گی. جہالت کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں. یہ جہالت کا انجام جہنم. کیوں کہ جاہل حق جانتا ہی نہیں تو ادا کیسے کرے گا؟ تو جانتا ہی نہیں ہے تو وہ تو غلط کرے گا. اس لیے بتا رہا ہے کہ حقوق کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے. اس لیے علم و ذکر ہوتا رہا ہے. علم کے ذریعے سے حقوق پہچانو اور پھر اللہ کی یاد اپنے دل میں بسا کر اللہ کا حق ادا کرو، مخلوق کا ادا کرو. اگر اللہ کی یاد سے غافل ہے تو جانتے ہوئے بھی نہیں کرے گا. ذکر کو اس لیے ہوتا رہا ہے کہ اس کا دل زندہ رہے. کیا رہے؟ دل زندہ کب ہوتا ہے؟ جب اس میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. زندہ دل کون سا؟ جس میں اللہ کا ڈر. جتنا ڈر اتنا زندہ. اور دل میں سے اللہ کا ڈر نکل گیا تو دل مردہ ہے، ڈرتا نہیں ہے. تو جو نہیں ڈرے گا وہ جو چاہے کرے گا. علم اللہ سے ڈرانے کے لیے ہے، علم اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے ہے. اس علم میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ڈر پیدا کرے. کس کا؟ کہ اللہ کا. اور پھر کہ مخلوق کا، کہ اللہ کا حق، مخلوق کا حق. اس کی تبلیغ ہے، یاد رکھو. اسی سے ماحول بنے گا معاشرہ. جب معاشرہ صحیح ہوگا تو دعوت قائم ہوگی، اور معاشرہ بگڑے گا تو دعوت عداوت سے بدل جائے گی. ان کا ماحول ہی بگڑ گیا کہ اب دعوت میں عداوت چلے گی. یہ ہماری تاریخ میں ہے کہ ماحول بگڑا یا دشمنیاں شروع ہو گئی. یہ کہ دعوت اپنا ماحول چاہتی ہے، تجارت اپنا ماحول چاہتی ہے، حکومت ماحول چاہتی ہے. ہر حکومت کرنے والے اپنا ماحول بناتے ہیں. ہاں، ذہنوں میں بھی اور فضاؤں میں بھی، کیونکہ حکومت کرنی ہے. اور تجارت بھی ماحول مانگے گی. سردی کے زمانے میں تاجر سردی کی چیزوں کو بیچے گا، اور گرمی کے زمانے میں گرمی کی چیزیں بیچے گا. الٹا نہیں کرے گا. کیوں کہ سردی کے زمانے میں گرمی کی چیز کون لے گا، اور گرمی کے زمانے میں سردی کی چیز کون لے گا؟ وہ بوجھ بنے گی. تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اب یہ ماحول ہے. تو تجارت ماحول مانگتی ہے، حکومت ماحول مانگتی ہے، اور تبلیغ اور دین یہ بھی ماحول مانگے گا. اپنا ماحول بناؤ. معاشرت کہتے ہیں اس کو، آپس کا رہن سہن صحیح کرنا. جب آپس کا رہن سہن صحیح ہوگا تو دین کو جگہ ملے گی. آپس کا رہن سہن بگڑا ہے پھر جھگڑے میں دین نہیں پھیلتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا لا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم عناق بعض. خبردار میرے بعد کوئی گمراہی نہ آوے. کہ گمراہی کیا؟ کہ تم میں سے بعض کی گردنیں اڑاوے. یہ گمراہی. ڈرایا میرے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے. تو دین میرے دوستوں محنت پر قائم ہوتا ہے، قربانیوں پر قائم ہوتا ہے، معاشرت پر قائم ہوتا ہے. کہ مسلمانوں کی معاشرت اگر صحیح رہی تو دین قائم ہوگا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معاشرہ بنایا، اپنا ماحول بنایا. اس معاشرے میں لوگ بھائی ہو گئے. کیا ہو گئے؟ بھائی ہو گئے. بس اب کوئی بات ہی نہیں ہے. ورنہ پہلے لڑتے رہتے تھے. پھر کیا بنایا؟ معاشرہ بنایا. ان کے حقوق دکھائے، ان کے حقوق ادا کرو. کہ پھر تمہارا ماحول. اور صرف حقیقت نہیں ادا کرنا ہے بلکہ حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ احسان کرنا سکھایا. کیا سکھایا؟ احسان کرو، انصاف کرو. یہ بھی کہا انصاف کرو، احسان کرو.
کہ مسلمانوں کے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ انصاف اور احسان ہوتے ہیں. جو چیز اپنے لیے پسند کرے گا وہی دوسرے کے لیے پسند کرے گا, اور جو چیز اپنے لیے نہیں پسند کرے گا وہ دوسرے کے لیے نہیں پسند کرے گا. انصاف کا تقاضا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاف کا حکم دیا گیا تھا. اس کا امرت لأعدل بینکم, مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف قائم کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے انصاف کے قصے حیات الصحابہ میں ہیں. انصاف سے رہتے تھے. کسے رہتے تھے؟ انصاف. جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, وہ غلط ہے وہ غلط. اس بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, کہ تب مسئلہ صحیح ہوگا. صحابہ انصاف کے ساتھ رہتے. ایک ہی فیصلہ ہمارے سامنے دیکھو کہ صحابہ اللہ کے راستے میں نکل جاتے تھے, بھی ایک ہی بات ہے. ایسا نہیں ہے, جن کا اللہ کے راستے میں بھی نکل جاتے تھے اور دوسرے کام نہیں کرتے تھے. کہ انصاف کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ انصاف. کہ انصاف کے معنی انصاف کے بغیر حق ادا ہوتا ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک عورت چوری کی تو خاندان والوں کو بہت شرم آئی کہ چوری ہے, چوری کی ہے, چوری ثابت ہوگی تو ہمارے خاندان کی لڑکی ہے, اس کا ہاتھ کٹے گا, بڑی شرمندگی ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کروانے کے لیے تدبیر کی کہ کوئی جا کے سفارش کرے تاکہ لڑکی بچ جاوے اور ہاتھ نہ پکڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غلط بات ہے, کوئی سفارش صحیح نہیں ہے یہ. اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کو ہاتھ کاٹ دوں گا. کیوں؟ انصاف کا تقاضا ہے. اس کا تقاضا انصاف کا. ہمارے دین میں انصاف ہے یا ظلم ہے؟ ظلم ہے کہ انصاف ہے؟ انصاف کرو. انصاف کرنا آدمی کے متقی ہونے کی علامت ہے کہ آدمی متقی, اللہ سے ڈرنے والا ہے, کہ وہ انصاف کرے گا. اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو پھر سب کچھ ہو جائے گا. جو حامل ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو حمایت کرے وہ بھی ٹھیک ہے, صحیح حمایت کرے وہ بھی ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے. مجھے ایسا نہیں کرتے تھے. انصاف کی بات ہے تو انصاف کی بات سنائیں گے. کئی بات صحیح نہیں ہوئی, انصاف ہی ہے. ایک یہودی عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرضہ دیا تھا. یہودی تھا, عالم تھا, قرضہ دیا تھا اور مدت تھی کہ فلاں تاریخ میں آپ وہ قرض ادا کریں گے. اس کے 2 دن پہلے آیا, وہ کہنے لگا کہ محمد وہ پیسوں کا کیا ہوا؟ جیسے مانگنے والے ہوتے ہیں نا, قرض مانگنے والے, کہ وہ پیسوں کا کیا ہوا؟ تمہاری تو یہی عادت ہے. حضور کو کہہ رہے ہیں تمہاری تو یہی عادت ہے بنو ہاشم کی, بنو عبد المطلب کی, کہ لینا اور دینا نہیں. اس قسم کی باتیں کرنے لگا زور زور سے. ہاں, حضرت عمر سن رہے ہیں, وہ کیسے برداشت کرتے؟ انہیں بہت غصہ آیا تو نہیں رہا گیا ان سے کہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ یہ بات کرتا ہے, ذمہ ہے, ورنہ ذمہ نہ ہوتا تو قتل کرتا. حضور کی حمایت میں یہ بات کی انہوں نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حمایت پسند نہیں کی. بات تو حضور کی حمایت میں ہوئی نا کہ تو نبی کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے, کیا کرے, تو ذمہ یہودی ہے ورنہ تجھے قتل کرتا. اور غصے سے ان کی آنکھیں بڑی پھول رہی ہیں. وہ خود وہ کہہ رہا ہے عمر کی آنکھیں ایسی ہوتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حمایت کو پسند کیا. کیوں کہ انصاف کی بات یہ نہیں ہے. حضور نے عمر سے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا, تم مجھے یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کے پیسے دے دیجیے, اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے صحیح طریقے سے مانگ, تیرے پیسے کون کھا کے مر گیا ہے. یہ عمر سے کہا, اسے کچھ نہیں کہا. کیوں؟ انصاف کا یہ تقاضا, یہ نہیں کہ حمایت کرنے والے پیارے, کہ حمایت صحیح نہیں ہوئی ہے. انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ تم مجھے کہتے یا رسول اللہ اس کے پیسے دے دیجیے, اور اس سے کہ بھائی تو صحیح طریقے مانگ, تیرے پیسے کون کھا گیا ہے. ہاں,
کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاف کا حکم دیا گیا تھا، امرت لأعدل بینکم، میں تمہارے درمیان میں انصاف کرنے پر پابند ہوں. چاہے حمایتی کی حمایت نہیں ہوگی، حمایتی کو بھی انصاف کی بات کہی جائے گی، تبھی انصاف قائم ہوا، پھر وہ مسلمان ہو گیا. ہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اس کا جو مال ہمارے ذمے ہے وہ دینا، اور چپکے سے کہا اس کو زیادہ دینا. یہ چپکے سے کہا کہ اس کو زیادہ دینا. تو جب حضرت عمر نے اب حساب چکایا اور پھر زیادہ دیا تو وہ کہنے لگا آپ زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سامنے نہیں کہا اس کو زیادہ دینا. کہ زیادہ کیوں دلوایا؟ کہ میں نے تم کو دھمکایا تھا، اس لیے کہ میں نے تمہیں مجلس میں دھمکایا تھا، اس لیے کہا اس کو زیادہ دینا. اس کو ایذا ہوئی ہے تو ایذا کا بدلہ ہی ہے. اس قصے کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق جو اسلام کو زندہ کرتے ہیں. سمجھ میں آئی جب تبلیغ جب ہوگی تو مسلمان ہوگا، کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ہو گئی تبلیغ اس کو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اس کا انتقال ہوا، اس ساتھ بھی جاتا تھا کیونکہ عالم تھا. مجھے کیا دے رہے؟ تو انصاف اور احسان یہ ہمارے دین میں ہے. یہ بندوں کے ساتھ انصاف، بندوں کے ساتھ احسان، اور اللہ کے ساتھ اخلاص. اللہ کے ساتھ کیا؟ اللہ کیا دیکھیں گے؟ کہ اللہ اخلاص دیکھیں گے، اور اللہ کہ اللہ ایمان دیکھیں گے، دل میں کیا ہے، ایمان ہے، اخلاص ہے، یہ تو اللہ دیکھیں گے. اور بندے کیا دیکھیں گے؟ بندے دیکھیں گے انصاف اور احسان. ہاں، یہ معاشرہ ہے ہمارا، یہ ماحول ہے، اس میں پھیلے گا دین. اس میں کیا پھیلے گا کہ دشمن دوست ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ کیوں کہ وہ انصاف دیکھیں گے، وہ احسان دیکھیں گے، یہ تو حق ادا کر رہے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، لے لو. جی ہاں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ تھا کہ دعوت معاشرت پر قائم ہوگی. دعوت کس پر قائم ہوگی؟ معاشرت پر. یعنی جب مسلمانوں کا رہن سہن آپس میں صحیح ہو گیا کہ دین پھیل گئے، اور ان کے تعلقات ہی بگڑ گئے تو دوسروں سے کیا تعلق پیدا کریں گے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو تیسرا نمبر حقوق کے لیے، اور چوتھا نمبر دلوں کو جوڑنے کے لیے. چوتھا نمبر کس کے لیے؟ کہ دلوں کو جوڑنے کے لیے. بندوں کے دل، کہ بندوں کے اللہ پر، اس کے حکموں پر، اس کے دین پر آپس میں جڑ جائیں. پھر مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ خود ہی مان کے چلیں گے. جی ہاں، ان میں یہ بات پیدا ہوگی کہ حق ہے. تو انصاف اور احسان سکھایا آپس کے معاشرے کے لیے. جتنے تعلقات اتنے حقوق، جتنے تعلقات اتنے حقوق. پڑوسی کا تعلق ہے تو پڑوسی کا حق ہے، ماں باپ کا تعلق ہے تو ماں باپ کا حق ہے، تعلق ہے. کہ مسافر سفر میں ساتھ ہے کہ اس کا حق ہے، کیونکہ وہ سفر کا ساتھی ہے. جتنے تعلقات اتنے حقوق. یہ سکھایا. یہ چوتھا نمبر کہ تعلقات بھی پہچانو، اور تعلقات کا جو حق ہے کہ وہ بھی دے دو. کہ پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، پھر تمہاری دعوت چلے گی. کیا چلے گی؟ دعوت چلیے. یہ مسلمان ہو گیا یہودی، کہ تمہاری دعوت چلے گی. تو معاملہ بگڑ گیا، معاشرہ بگڑ گیا تو کہ پھر دشمنیاں ہوگی، پھر ختم ہو جائے گی.
یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو اپنے اخلاق اور احسان سے چلایا ہے, دبدبے سے نہیں چلایا. دبدبہ دکھایا تھا کہ کیوں نہیں مانتے, کیوں نہیں کرتے, ایسا کہا تھا. یہ دائی کے پاس دبدبہ نہیں ہوتا, دائی کے پاس تو درد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ درد. جیسے تیمارداروں کو درد ہوتا ہے بیمار کا کہ اچھا ہو جاوے, جلدی صحیح ہو جاوے, اس کی بیماری دور ہو جاوے. یہ تیمارداروں کو درد ہوتا ہے بیمار کے لیے, اسی درد سے وہ تیمارداری کرتے ہیں. تو دائی کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ درد یا دبدبہ. کیونکہ دبدبہ وہ خود دب جاتا ہے اپنی دعوت کی وجہ سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی وجہ سے دبتے تھے. تو صحابہ کہتے ہیں آپ تو حق پر ہیں, آپ کیوں دبتے ہیں؟ کہتے ہیں نا حدیبیہ میں یہ لوگ کیوں روکتے ہیں آپ کو اللہ کے گھر سے؟ نبی اللہ کا گھر اللہ کا, ان کو روکنے کے کیا حق ہے؟ یہ صحابہ نے کہا, یہ لڑائی کی بات ہوئی. یہ کسی بات ہوئی کہ گھر اللہ کا, نبی اللہ کا, ان کو روکنے کا کیا حق ہے؟ لہٰذا ان سے لڑیں گے. کہ تو لڑائی کی بات ہوئی, یہ لڑائی کی بات نہیں کرنی. تو لڑائی کی بات نہیں ہونے دی اور دب گئے. کیا ہو گئے کہ محمد رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا کاغذ پر, محمد ابن عبداللہ لکھیں گے. یہ کہا انہوں نے کہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے کب ہیں؟ آپ تو عبداللہ کے بیٹے ہیں, تو اپنا نام لکھو محمد ابن عبداللہ, محمد رسول اللہ نہیں. حضرت سے کہا کہ رسول اللہ مٹا دو, کہ نام میں نہیں مٹاتا, میں رسول اللہ میں کیوں مٹاؤں؟ ہاں آپ نے فرمایا میں مٹاؤں. پھر فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, چاہے تم لوگ مجھے جھٹلاؤ, میں ہوں اللہ کا نبی. اپنی بات کہہ دی اور دب بھی گئے. کیا ہو گئے؟ دبدبہ نہیں بتایا, ورنہ دبدبہ بھی ہوتا تھا. ایک اشارہ کرتے صحابہ ٹوٹ پڑتے ان پر. اس لیے بیعت تھی, بیعت رضوان. نہ دبدبے سے کام نہیں چلتا, تو کس سے کام چلتا ہے؟ کہ درد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا درد ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے, اور میں ان کو جہنم میں جانے دینا نہیں چاہتا, یہ جنت میں جاتے. کیوں کہ ہماری برادری ہے, ہمارا خاندان ہے, ان کا حق ہے. تو دائی دبدبے والا نہیں ہوتا. حاکم دبدبہ دکھاتا ہے. حاکم کیا دکھائے گا؟ اپنا دبدبہ. خبردار. فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہتا خبردار, اگر کوئی دوسرا خدا بنایا جیل میں جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام ہی کہتا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے, میں خدا ہوں. کوئی دوسرا خدا بنایا خبردار جیل میں جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام کہتا یہ دبدبہ. تو فرق ہے میرے دوستوں, کہ دبدبے سے ہوگا کہ درد سے ہوگا. تو کس سے ہوگا؟ کہ درد ہے. یہ کیوں گمراہ ہیں, یہ کیوں تو دوزخ میں جائیں. ہاں ان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, عبادت پر کیوں نہ ہے. اس لیے سمجھاتے تھے بہت. کیا کرتے تھے؟ ایک آدمی کو اتنا سمجھایا, صحابہ کے یا رسول اللہ تم یہ سمجھے گا نہیں کہ ٹھہرو. کتنا سمجھا کہ وہ مسلمان ہو گیا. فرمایا کہ میں تمہاری بات مانتا ہے اور تم اسے قتل کرتے, یہ مرتد ہے, تو یہ جہنم میں جاتا. تو جو کام درد سے چلے گا وہ دبدبوں سے نہیں چلتا. جی ہاں, یہ دبتے ہیں, یہ نبی دبتے ہیں. تمام نبی انہوں نے دب کر کام کیا ہے. لوگوں کو نہیں کوستے تھے بلکہ اندر سے کوڑتے تھے. لوگوں کو کوستے تھے کہ تم ایسے ہو, تم ایسے ہو, یہ نا اندر سے کوڑتے رہتے تھے. یا اللہ ان کی سمجھ میں آ جاوے, ان کی سمجھ میں آ جاوے, ان کے کب یہ کب سمجھیں گے, یہ کب سمجھیں گے. یا لیتا قوم یعلمون, کہا میری قوم کو ہدایت ہو جاتی. اندر سے کوڑن ہے. جیسے کسی کا بیٹا نافرمان ہو تو اندر سے کوڑتا رہتا ہے. وہ بیٹا نافرمان ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اسے مار کے نکال دیتے. کیا کرتے ہیں؟ اس کے ماں باپ کوڑتے رہتے ہیں, لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں, پانی پڑواتے ہیں. ہاں کیوں؟ ان کو کوڑا نہیں.
خبر دینے والوں میں کیا ہوگی؟ یہ کڑن ہوگی، یا ان کو کوسیں گے، ڈانٹیں گے؟ یہ رعب ذاب کی چیز نہیں ہے، یہ تو کڑن کی چیز ہے اور درد کی چیز ہے کہ ہمدردی کی چیز ہے، بڑا بننے کی چیز نہیں ہے، چھوٹا بننے کی چیز ہے کہ چھوٹا بنو۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر کہتے، جب پرانے زمانے ہوتا تھے تو فرماتے تھے چھوٹے بن کے کام کرو، اکثر چھوٹے بن کے کام کرو۔ کیا بن کے؟ چھوٹے بنو، کہ میں بڑا نہیں، کہ چھوٹے بنو، حکمت ملے گی۔ چھوٹا بنتا ہے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ چھوٹوں کو کیا کرتے ہیں؟ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ ہاں، چھوٹا کا انعام یہی ہے کہ اس کے سر پر ہاتھ پھیریں گے، کیونکہ چھوٹا بنا ہوا ہے۔ وہ سر اٹھا لے تو سر اٹھا لے تو سر میں مارے۔ ناگ یوں سر اٹھاتا ہے، ناگ تو سب سے پہلے اس کا سر کچلتے ہیں، کیونکہ سر کچلو گے تو مرے گا نہیں۔ سر اٹھانے والوں کا سر کچلا جاتا ہے اور سر جھکانے والوں پر شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ یہ فرماتے تھے کہ چھوٹے بنو، درد والے بنو۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ایک جگہ سے ایک قضیہ لایا کہ وہاں کے ذمہ دار میں اور وہاں کے ساتھیوں میں آپس میں کچھ تھا، وہ سب مجھے یاد ہے۔ تو وہ قضیہ مومن جان صاحب کے پاس آیا، وہ دونوں پیش ہوئے، یہ ہے یہ ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات سن کر رونا شروع کیا۔ روئے تو ذمہ دار بھی تھے، بہت سمجھدار ذمہ دار تھے، انتقال ہو گیا تھا درمیان میں، تو وہ بات یہاں آئی کہ ان میں اور ذمہ دار میں ہے، تو دونوں کا قضیہ۔ حضرت جی روئے ان کے سامنے اور روتے ہوئے کہ بھائی مل جل کر کام کر لو۔ ان کا قضیہ ختم ہو گیا آج تک، وہ لڑائی ختم ہو گئی، بعد میں ذکر بھی نہیں آیا کبھی۔ کیوں کہ جو بات کہی تھی وہ اندر کے درد سے کہی تھی، رو کے کہی، روئے، کوئی طبیعت بھی ناساز تھی حضرت جی، تو روئے حضرت صاحب اور روتے روتے کہا کہ بھائی مل جل کے کام کر لو۔ تو جو چیز در سے بنتی ہے وہ دبدبے تھوڑی بنے گی، یہ دبدبہ دکھاویں نہیں، یہ تو دبدبے کی چیز ہی نہیں، یہ تو درد کی چیز ہے، یہ تو کوڑنے کی چیز ہے۔ کس کی؟ کہ اندر سے کڑن ہے، اندر سے غم ہے، یا اللہ یہ کیسے مانیں، یہ کیسے سدھریں، یا لیت قومی یعلمون، اے میری قوم کتنا اچھا ہوتا تم مان جاتے۔ دیکھو اللہ کی بات میں نے مانی تو اللہ نے وہ جنت کو پہنچا دیا۔ سورہ یاسین والا یہ کہتا اپنے قوم سے، اس کو قوم پر غصہ نہیں آ رہا ہے، کڑن ہے، میری قوم مانتی نہیں، مانتی تو کتنا بڑا انعام ملتی ہے۔ اللہ نے مجھے اتنا بڑا انعام دیا کہ مجھ کو انہوں نے شہید کیا، خدا نے مجھے جنت میں پہنچا دیا۔ کاش میری قوم مانتی تو ان کو بھی یہ ملتا، یہ نہیں کہ مجھے مار ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صفات بتائی ہیں نبیوں کی اور نبیوں کے تابع داروں کی، کہ جنہوں نے نبیوں نے نبوت کا کام کیا اور نبوت کے تابع داری کرنے والوں نے ان کا کام کیا، تو کس صفات سے کام کیا، کس جنگ سے کام کیا، وہ بتایا ہے قرآن پاک میں، کہ انہوں نے کس انداز سے اپنی بات چلائی، کس انداز سے ان کو اپنا بنایا۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انصاف کو، احسان کو اس امت میں رکھا ہے اور نبی کے ذریعے چلایا کہ احسان کے ذریعے سے دلوں کے دروازے کھل جائیں گے، دشمن دوست ہو جائے گا، دلوں کے دروازے کھل جائیں گے احسان کے ذریعے سے، ہاں، اور دشمن دوست ہو جائے گا۔ یہ بشارت ہے قرآن شریف میں کہ تمہارا دشمن تمہارا خاص دوست ہو جائے گا۔ دشمن کے ہٹانے کا طریقہ کوشنا، دبدبا دکھانا نہیں ہے
کہ بلکہ اپنا طریقہ نبوت والا، اخلاق والا، احسان والا، تو تمہارے دشمن دوست ہو جائیں گے. کیوں کہ وہ احسان کو دیکھتے ہیں، انصاف کو دیکھتے ہیں، اور اللہ اخلاص کو دیکھتے ہیں. اخلاص کے ساتھ، یہ اخلاص نہیں ہے کہ پھر کچھ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک میدان میں ایک دشمن کو پچھاڑا قتل کرنے کے لیے، اور اسے سینے پر چڑھ گئے. اس نے آپ پر تھوک دیا. مرتے مرتے اور کیا نہیں کرتا، مرتا کیا نہیں کرتا، تو کچھ نہیں ہوا تو تھوک دیا حضرت علی کے چہرے پر. حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا، نہیں مارا. لوگوں نے پوچھا آپ نے کیوں نہیں مارا؟ کہ اس نے مجھ پر تھوک دیا تو مجھے غصہ آیا. اب میں اپنے غصے سے اس کو قتل کروں کہ خدا کے حکم سے قتل کروں؟ اگر خدا کے حکم سے قتل کروں تو پھر یہ جہاد ہے، اور میں اپنے غصے سے اس کو ماروں تو میری نفسانیت ہے. میں تو اس کو اللہ کے حکم کی وجہ سے قتل کرتا تھا، میرے غصے سے نہیں. اور اب مجھے تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، تو اب غصے سے نہیں ماروں گا میں اس کو. اخلاص روک رہا ہے کہ غصے سے نہیں ماننا ہے، حکم سے ماننا ہے. تو یہ صحابہ تھے ان میں یہ اخلاص تھا. امتیاز کرتے تھے، کام اخلاص سے ہو رہا ہے یا کسی اور جذبے سے ہو رہا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اپنے اندر اخلاص اللہ کیا، اللہ کے لیے کرنا ہے، آخرت کے لیے کرنا ہے، دوسرے جذبے سے نہیں کرنا ہے. کیوں کہ اسی سے حقوق پیدا ہوں گے، اسی سے فتنے جمیں گے. آخرت ہوگی تو فتنے دب جائیں گے، آخرت نہیں ہوگی سامنے تو فتنے کھڑے ہوں گے. جس کو آخرت بنانی ہے وہ فتنے میں کیوں پڑے گا کہ ہم جو آخرت بنانی ہے؟ اس لیے کیا کریں گے کہ جو اللہ کہیں گے وہ کریں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، بہت پابند تھے. سن 70 ہجری کے بعد شورش شروع ہوئی، بہت فتنے کھڑے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70 ہجری سے پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من راس الشدرین، ہجری سن 70 اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تو بڑا فساد ہوا، لوگ مسجدوں میں تلواروں سے لڑے ہیں، ایسے فتنے کھڑے ہوئے. اس کی تبلیغ. تو عبداللہ عمر سے کسی نے کہا کہ لوگ اتنے فتنے ہو گئے، آپ خلیفہ کے بیٹے ہیں، بڑے ہیں، آگے آؤ. کہ نہ، ہمیں آگے نہیں آنا ہے، ہم نے سب کچھ کر لیا جو کرنا تھا. اور اب کیا فرمایا؟ اب اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکات دینا، حج کرنا. اب اصلیت پر آ جائیں گے، کیونکہ جو باتیں تھیں وہ ہم نے سب بتا دی. اب یہ سب فتنے ہیں، اب اصلیت پر آ جائیں گے. کچھ نہیں کہتا، اسلام کی بنیادوں پر رہیں گے. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر؟ اتنا کہ بھائی یہ کریں گے. کیوں کہ جو کرنا سب کر دیا، اب یہ سب جھگڑے تھے، اس لیے اس میں نہیں پڑھیں گے. کیوں کہ آخرت بنانی ہے. دوسری روایت میں کہ آخرت بنانی ہے، جنت بنانی ہے، تو جنت یہ تھوڑی بنے گی. جنت تو بنیادی چیزوں سے بنتی ہے. اس سے یہ بنیادی چیزوں پر ہو بس پھر جنت بنے گی. تو یہ کہتے صحابہ، ان کی سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جو سیرت ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تفسیر ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سیرت ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے. صحابہ کی سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تفسیر ہے، ما انا علیہ واصحابی. اس لیے اس سیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حیات صحابہ کوئی تبلیغ جماعت کا لٹریچر نہیں ہے، یاد رکھو. ہر جماعتوں کے لٹریچر ہوتے ہیں نا اپنے اپنے معلومات. جو حیات صحابہ تبلیغ جماعت کا لٹریچر نہیں ہے، وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تفسیر ہے. اس لیے حضرت نے رکھی ہے. ہم لوگ یہاں تعلیم کراتے تھے شروع میں، مولانا شہید خان صاحب وغیرہ سب بیٹھتے تھے یہاں یہ مسجد. تو مولوی شہید خان صاحب بیٹھتے تھے، کبھی دوسرے علماء میوات سے بھی آتے تھے، وہ بیٹھتے تھے. تو وہ پرانے ان سے پرانی بات ملتی تھی. تو مولوی شہید خان صاحب نے ایک دفعہ ہم لوگ تعلیم کر رہے تھے عربوں کی، تو فرمایا کہ یہ جو حیات صحابہ ہے، یہ حیات صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھنے کے لیے ہے. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہو تو صحابہ کو دیکھو، اور قرآن کو سمجھنا ہو تو رسول کو دیکھو. نیچے سے اوپر جاتا ہے آدمی. ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا خوارج کا، وہ کہتے تھے صحابہ کو کہ یہ سب کافر ہیں.
صحابہ کو کہ ان کی کوئی بنیاد نہیں، تو اصل کیا یہ قرآن ہے، تو سیدھے قرآن تک پہنچ گئے تو گمراہ ہو گئے. وہ صحابہ کو کافی ٹھہرایا کہ یہ کچھ نہیں جانتے، اصل قرآن ہے اور قرآن جو فیصلہ کرے گا وہ کرے گا. حضرت علی کو بہت ستایا. تو صحابہ کی سیرت جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھنے کے لیے ہے. ابو بکر ایسی نماز پڑھتے تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، کہ کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھنی ہو تو ابو بکر کی نماز دیکھے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ان کو امام بنایا تھا، اپنی بیماری میں ہی بنا دیا. 17 نمازیں پڑھائی. کیوں ان کی نماز بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس لیے منتقل ہو رہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ سب چیزیں صحابہ کی زندگی میں ہے، اسی سے دین قائم ہوگا. تو مولوی سید خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی جو سیرت ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تفصیل ہے. کیا کام کرنے کے ہیں، کیا کام نہیں کرنے کے ہیں، کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے، بندوں کے کیا حقوق ہیں، خدا کے کیا حقوق ہیں، وہ سب پوچھ کے بھی چلتے تھے، مان کے بھی چلتے تھے، بتاتے بھی تھے، مشورہ بھی کرتے تھے. ہاں تو فرماتے تھے کہ یہ سیرت ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفصیل ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی کتاب کی تفصیل ہے. اللہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گی. پھر اس کی تفصیل چاہو تو کہ وہ صحابہ کی زندگی میں. اس لیے ایمان بھی آئے، عبادت بھی آئی، معاملات بھی آئے، معاشرت بھی آئی، سب چیزیں آئی. معاملات بھی صاف، جس کا لیا اس کا دیا، جس کا لیا اس کا دیا. معاذ بن جبل بہت سخی آدمی تھے، بہت اکرام کرنے والے، تو لوگوں کے اکرام کرتے تھے، مدد کرتے تھے. اس میں وہ قرضدار ہو گئے، لوگوں سے قرضہ لیا اور اس کی ضرورت پوری کر دی، اس کی ضرورت پوری کر دی. کریم النفس آدمی تھا، اس میں ہو گئے قرضدار. اب جب قرضدار ہوئے تو قرض والوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے پیسے. مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ معاذ سے ہمارے پیسے دلوائیے، انہوں نے ہم سے ادھار لیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا جتنا مال تھا سب بکوا دیا، یہ بیچ دو سب اور دو ان کا حق. کیوں کہ معاملات کی صفائی کے بغیر بات آگے نہیں بڑھتی. جب معاملات گندے ہوں گے تبلیغ نہیں ہوگی. لوگ کہیں گے دیکھو یہ دیتے ہیں اور ہمارے پیسے دیتے نہیں ہیں، یہ پہلی سب میں ہیں، ہمارے پیسے نہیں دیتے. ہاں مولانا صحیح کہا کہ لوگوں کے تانے ان کو دین میں آگے نہیں بڑھنے دیں گے. کیوں؟ یہ معاملہ صحیح ان کے ہی نہیں ہے. جس کا لیا اس کا دیا، جس کا وعدہ کیا اس کا پورا کیا. ہاں نہیں تو آگے نہیں بڑھے گی، بات رک جائے گی. یہ سب مل کے دین ہے، یہ سب مل کے دین ہے، پورا دین. حجۃ الوداع میں جو خطبہ دیا اس میں پورے دین کی بات حضور نے بتا دی جاتے جاتے کہ اب میں جا رہا ہوں، اب نہیں ملوں گا آئندہ سال. ہمارا دین ہے میرے دوستوں، اور دین پر اللہ نے کامیابی کا دار و مدار رکھا ہے. اس لیے وہ دین وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اور دین وہ ہے جو صحابہ نے سمجھا ہے. وہ ہے انہوں نے سمجھا، جو ان کا سمجھنا چاہیے، ان کا کرنا چاہیے. کیوں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. حساب کتاب تو ان سے بھی ہوگا. ہاں وہ تو سب سے ہوگا، اس لیے وہ ڈرتے تھے کہ حساب ہے، حساب دینا ہے، اس لیے صحیح رہتے تھے. تو یہ پورا دین ہے، محنت کر کے پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا کرنی ہے.
کیا کرنی ہے؟ محنت اس لیے کرنی ہے پورے دین پر چلنے کی طاقت ہے. میں نے کہا کہ میراث کا مسئلہ آیا تو چونکہ پورا خاندان تبلیغ میں لگا ہوا تھا، ایک دم اتفاق سے پوری میراث تقسیم کر دی. استدلال آ گئی. ہمارا یہ یقین ہے کہ جو صحیح محنت ہوگی تو ہمارے اندر دین کے ہر حکم پر چلنے کی طاقت پیدا ہوگی. ہم خالی خروج کی بات نہیں کرتے کہ خروج بھی صحیح ہے، لیکن محض خروج نہیں ہے، بلکہ خروج ان تمام چیزوں کے ساتھ ہے، تب تو یہ خروج مؤثر ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک امت کو حرکت دی ہے. کیا دیا ہے؟ یا بیٹھ کے کھاؤ بیٹھ کے کماؤ یہ کہا کہ نہیں، آپ نے حرکت دی ہے امت کو جاری پانی کی طرح سے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ امت کی مثال جاری پانی جلتا رہتا ہے تو پاک رہتا ہے، دوسروں کو پاک کرتا ہے. جاری پانی آتے ہیں اوپر سے تو خود بھی پاک رہتا ہے اور دوسروں کو پاک کرے گا، کتنے کی ضرورت پوری ہو جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرکت دی ہے دین ایمان کے ساتھ کہ وہ ان کی زندگیوں کو بھی صحیح کرے گی اور دوسروں کی زندگیوں کو بھی صحیح کرے گی. حرکت بھی ضروری ہے اور ثابت قدمی بھی ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ ثابت قدمی. جیسے چرخی کے دو پارٹ، ایک پارٹ چلتا رہتا ہے، ایک پارٹ ثابت رہتا ہے. دونوں ضروری. یہ نہیں کہ خالی چکی چلتی ہے حرکت میں رہو، کہ حرکت میں بھی رہو اور ثابت قدم بھی رہو. نقل و حرکت بھی ہو، مقامی کام بھی ہو، عمومی زندگیوں میں بھی دین ہو، شخصی زندگی میں بھی دین ہو. ہر آدمی کی ذاتی زندگی سنت شریعت والی ہونا ضروری ہے. ذاتی زندگی کیسے ہونی چاہیے؟ جیسے ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں خوشحال رہنا چاہتا ہے کہ میں خوشحال رہوں، کھاتا پیتا رہوں، کسی کا محتاج نہ رہوں. چاہتے ہیں نا ہر آدمی کہ جس طرح ذاتی زندگی میں خوشحالی چاہتا ہے، اس طرح ہر مسلمان اپنی ذاتی زندگی میں سنت شریعت کا پابند رہے تو اس کی زندگی صحیح ہے. ذاتی زندگی اس لیے حیات صحابہ سنائی ہے. حیات کہتے ہیں زندگی کو، زندگی کہتے ہیں رات اور دن گزرتے اس کا نام حیات. ان کی رات ایسے گزرتی تھی، ان کے دن ایسے گزرتے تھے، ان کی راتیں ایسی ہوتی تھی، ان کے دن ایسے ہوتے تھے، رات دن، اس کو حیات. کوئی دوسرا نام نہیں رکھا کتاب کا. کتاب کا کوئی دوسرا نام مصنف نے نہیں رکھا. تو کیا رکھا؟ حیات. حیات کے معنی زندگی. زندگی رات دن دیکھ رہو کہ رات کیسے ہیں، دن کے رات میں کیسے ہیں، دن میں کیسے ہیں، اپنوں کے ساتھ کیسے ہیں، پرایوں کے ساتھ کیسے ہیں، یہ سب نظر آتا ہے زندگی میں. دشمنوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، ساتھیوں میں کیسے رہتے تھے. حیات. حیات کے معنی زندگی. تو زندگی میں رات اور دن ہوتے ہیں، یہ بتایا. سمجھ میں یہ بات؟ اس لیے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو عید پر لگانا. یہ صلاحیتیں امانت ہے. صلاحیتیں، جو صلاحیتیں اللہ نے ہم کو دی ہے وہ امانت ہے. اور اس کو کہاں لگانا ہے؟ کہ اللہ کے دین پر. تو بگاڑ نہیں آئے گا بلکہ خیر و برکت آئے گی. یہ صلاحیتیں حق پر لگ رہی ہے. یہ دعوت جو ہے صلاحیتوں کو حق کی طرف لے جاتی ہے. دعوت صلاحیتوں کو حق کی طرف لے جانا. تو جب صلاحیت حق پر لگے گی تو ان صلاحیتوں میں برکت آئے گی. ہاں، ان طاقتوں میں برکت آئے گی. اور یہ طاقتیں اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے رحمتوں کا ذریعہ بنے گی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کے مانو تاکہ تم پر رحم ہو جائے. یہ رحمت کا ذریعہ ہے. اس لیے یہ کام ہے. یہ کام ہے. یہ کوئی دبدبہ دکھانے کا اور دوسروں کو کوسنے کوٹنے کا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو دبانا، اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنا، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا. دوسروں کے صحابہ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے تھے. حضرت صحابہ میں لکھا ہوا ہے ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے دعا مانگتے تھے اور صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے تھے. کہ دعا مانگنے والا جو ہے وہ ہمدردی والا ہے. ماں باپ کو ہمدردی، اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتے. تیماردار کو ہمدردی ہوتی ہے، اپنی بیمار کے لیے دعا مانگتے. تو یہ حضرات کیا کرتے تھے؟ دعا مانگتے. ہمدردی کی علامت ہے.
خیر خواہی کی علامت ہے کہ ان کی دعا مانگیں. تو ہم بھی دعا مانگیں. کیا کریں؟ یہ دعا مانگیں اپنے لیے بھی, امت کے لیے بھی, ایک راستے پر آ جائیں. کیا کریں؟ یہ دعا سے بھی کام بنتا ہے اور دعوت سے بھی کام بنتا ہے. حضرت عمر کے لیے دعا فرمائی تھی حضور نے کہ اللہ عمر کو ہدایت دیکھو گئی جائے. تو دعا سے بھی کام بنتے ہیں, دعوت سے بھی کام بنتے ہیں. ہاں, کہ دعا مانگی یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. ان کی ماں مسلمان ہو گئی, مشرک تھی, مانتی نہیں تھی. حضور نے دعا مانگی تو ہو گئی. تو دعا بھی ہوتی ہے اور محنت بھی ہوتی ہے, دعوت بھی ہوتی ہے, مجموعہ ہے. ایمان بھی, اعمال بھی, اخلاق بھی, اخلاص بھی, یہ مجموعہ پوری چیز. تو پھر کوئی انگلی نہیں اٹھاوے گا, دشمن دوست ہو جائے گا. اور اگر کوئی ضدی ہوا اللہ اسے نامراد بنائیں گے. ابو جہل نامراد ہوا, ابو لہب نامراد, ضدی ہیں. بات تو کھل گئی تھی لیکن اپنی ضد میں ضد کرتے رہے. اور ضد اتنی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی زندگی بوجھ تھی. ابو جہل کی زندگی کیونکہ بہت تنگ کرتا تھا. جب مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر کیا. ابو جہل مارا گیا تو سجدہ شکر ادا کیا. تو اسے میں سمجھا کتنا بوجھ ہوگا آپ کے اوپر. کیوں؟ ضد ہے, ضد بہت بنتی ہے. تو جو ضد کرے گا اللہ اسے نامراد بنائیں گے, اور جو ضد چھوڑ کر تسلیم کرے گا اللہ اسے کامیاب کریں گے. تو سب کامیاب ہو گئے. یہ ضدی جتنے نامراد ہوئے سب ضدی ہیں, اللہ انہیں نامراد کریں گے. ابو لہب ہوا, ابو جہل ہوا, پھر یہ سب ضدی. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم, کہ انہوں نے ان کے جی تو اندر سے مان چکے تھے لیکن اپنی جی سے یہ انکار کرتے تھے. ان کے دل مانتے ہیں کہ صحیح تو یہی ہے مگر نہیں کرنا ہے, اپنی چلانی ہے. تو اللہ انہیں نامراد بناتے, یہ کہا. اور دوسرے مان جائیں گے, آ جائیں گے دیر سویر. سونا چاہتے لوگ دیر سویر آ گئے اور آپ کا کام پورا ہو گیا. جی ہاں. اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے عروج اور ترقی دکھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دبدبا نہیں دکھایا کہ اس کو قتل کرو, اس کو توڑو, اس کو پکڑو, بلکہ کیا دکھائے؟ آپ نے لوگوں کو اخلاق دکھائے. دشمنوں کو کہ جاؤ 22-23 سال سے پریشان کر رہے تھے, تو اب کہ اب تم سب کو معاف کر دیا میں نے. دکھا بس پھر دروازہ کھل گیا, لوگوں کے دلوں کے دروازے کھل گئے. آخر یہی تھا کہ جاؤ تم سب کو معاف, اور ایسا معاف کرتا ہوں جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا. یوسف علیہ السلام کرسی پر ہیں اور بھائی سامنے کھڑے ہیں, قصوروار ثابت ہوئے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کا اکرام کیا, ان کو معاف کیا. ہاں, ختم. پھر جاؤ. پھر سب کو بلا لیا, یہ کیا. کیا کہ حضور نے فرمایا ہمارا یہی طریقہ ہے, نبیوں کا یہی طریقہ. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرماوے. اس لیے اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگانا ہے اور سمجھ کر کام کرنا ہے, جہالت سے نہیں. سمجھنا, سیکھنا اور جاننا. دین سمجھنا, دین سمجھانا. دین کی محنت سمجھنا, دین کی محنت سمجھانا. یہی دو باتیں, اور تیسری بات نہیں ہے. کہ دین سمجھیں, دین کی محنت سمجھیں. بس دین سمجھ کر دین پر چلیں, اور دین کی محنت کے تقاضے پر دین کی محنت کریں. اس میں کوئی اسپیچ نہیں ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. اب بولو اس کے لیے. صلاحیتوں کو امانت سمجھنا ہے. صلاحیتیں کسی کا حق نہیں ہے, صلاحیتیں حق پر لگانے کے لیے اللہ نے دی ہے, کسی کی بھی ہو. ان صلاحیتوں کو حق پر لگانا یہ اس محنت کا موضوع ہے. اب ہمت کر کے بولو. کون فائل کر رہا ہے؟ کھڑے ہو کے نام لکھا ہے. بولے, ہمت کریں. جی بھائی, ہر سال کے 4 ماشاء اللہ قبول. جی بھائی ماشاء اللہ, 7 عمری پر اللہ قبول فرمائے. جی ہر سال 4 مہینے. ان سال کے ہو گئے
اللہ قبول فرمائے. اور فرمائے بھائی ایک جماعت بلند شہر کی 4 مہینے کی ماشاء اللہ.